وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 31 مئی بروز منگل بعد نماز فجر 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اور اس کی یہ قسط نمبر 34 ہے، اور حدیث نمبر 36 سے لے کر حدیث نمبر 40 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل حدیث نمبر 35 رہ گئی تھی، ذرا اس کو بھی ساتھ ملا لیں تاکہ سلسلہ پورا ہو جائے۔ حدثنا ابن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی بن سعید عیسیٰ عن الاعمش عن حبیب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخرجوا بنا الى ارض قومنا فخرجنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آؤ ذرا اپنی زمینوں کی طرف چلیں، آؤ اپنی زمینوں کی طرف ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ شرعاً جائز ہے اپنی کھیتوں میں جانا، زمینوں میں جانا، اور فخرجنا ہم نکل پڑے۔ فکنت انا و ابی بن کعب فی مؤخر الناس، کہتے ہیں کہ میں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی تھا اور ابی بن کعب، ہم دونوں پیچھے تھے، باقی سارے آگے تھے، ہم جا رہے تھے۔ تو فہاجت صحابۃ، ایک بادل گرجا، بولیے آسمان پہ ایک بادل ہے، سارے بولو نا جی، بادل ہے۔ تو فقال ابی اللہم اصرف عنا اذاہا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ اس بادل کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا، اس بادل کے شر سے مجھے، اس کی تکلیف سے مجھے محفوظ رکھنا۔ تو وقد ابتلت رحالهم فقالوا ما اصابكم الذي اصابنا، کہتے ہیں کہ بارش تو ہوئی اور سب بھیگ گئے، مگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک چھینٹا بھی نہ پڑا، ان کا سامان بھی خشک رہا اور کپڑے بھی خشک رہے۔ تو فقالوا ما اصابكم الذي اصابنا، تو لوگ کہنے لگے یار جس طرح ہم پر بارش ہوئی ہے تم پر کیوں نہیں ہوئی؟ تو قلت انه دعا اللہ عز وجل ان يصرف عنا اذاها، تو ہم نے کہا بھائی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے امت کے سب سے بڑے قرآن کے قاری ابی بن کعب ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جن سے حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا بھائی تم اس لیے گیلے ہوئے ہو اور ہم اس لیے نہیں ہوئے کہ ابی بن کعب نے دعا کی تھی کہ اللہ اس بادل کی تکلیف سے مجھے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا۔ تو قلت انه دعا عز وجل ان يصرف عنا اذاها، تو فقال عمر، اس بات کو سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا دعوتکم لنا معکم، کہ اے ابی یار تو نے اپنے لیے دعا مانگی، ہم سب کے لیے کیوں نہیں مانگی؟ تو پتہ چلا دعا کون بولتے ہی نہیں، اگو انجن کر چھڑیا کرو۔ اب دعا سب کے لیے مانگنی چاہیے، اگر کسی ایک کے حق میں قبول ہوگی تو سب کے حق میں قبول ہے، تو سب کا فائدہ ہو جاتا ہے نا جی جب سب کے لیے دعا مانگی جائے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 236 ہے، اس میں تقریباً وہی حدیث ہے، باب الخروج الی الدیعۃ، آدمی کا اپنی جائیداد کی طرف جانا۔ باب کیا ہے کہ آدمی کا اپنی جائیداد کی طرف جانا۔ حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام دستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن اتيت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان لي صديقا فقلت الا تخرج بنا الى النخل فخرج عليه خميسة له۔
ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ میرے دوست تھے، اور اب حضرت ابو سعید صحابی اور حضرت ابو سلمہ تابعی ہیں۔ ہم نے کہا کہ حضرت ہم کو آج اپنے کھجور کے باغ میں نہیں لے جاتے، یعنی لے جائیں۔ چنانچہ وہ لے گئے، اور ایسی حالت میں کہ ان کے جسم کے اوپر ایک کالی اون والی چادر تھی۔ اس سے بھی وہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ مل کے کھیتوں میں جانا اور باغوں میں جانا یہ شرعاً جائز ہے۔ آگے آ رہی ہے جی حدیث نمبر 237۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل بن غزوان عن مغیرۃ عن ام موسیٰ قالت سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم صلوات اللہ علیہ یقول امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑا مزے کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت علی پاک بڑی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ درخت پر چڑھو اور اوپر سے ٹہنی توڑ کر لاؤ، یعنی وہ پیلوں کا درخت تھا اور صاحب حضور کو مسواک چاہیے تھی، تو فرمایا کہ مسواک چڑھو اور وہ نا مسواک توڑ کے لاؤ، ٹہنی توڑ کے لاؤ، مسواک بنائے۔ تو فنظر اصحابہ الی ساق عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود چڑھے ان یصعد شجرۃ فیاتیہ منہا بشیء، کہ میں وہ ٹہنی توڑ کے لاؤں۔ تو جب یہ چڑھے تو فنظر اصحابہ الی ساق عبداللہ، تو ان کی پنڈلیاں بڑی کمزور تھی، پتلی پتلی نا، پتلے سے صحابی تھے۔ جب یہ اوپر چڑھے تو ان کی پنڈلیاں صحابہ کو نظر آ گئی، تو سارے صحابہ مسکرا پڑے، سارے صحابہ ہنس پڑے۔ تو من حموشۃ ساقیہ، کیونکہ ان کی پنڈلی بڑی کمزور تھی، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تضحکون لرجل عبداللہ اسقل فی المیزان من احد، کہ تم عبداللہ پر ہنس رہے ہو، یہ عبداللہ قیامت والے دن میزان کے پلڑے میں، عملوں والے ترازو کے پلڑے میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ میزان کے پلڑے میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا، تو بعض علماء کی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ عمل بھی تولے جائیں گے، عمل کرنے والوں کو بھی تولا جائے گا۔ وہ جو عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ کا وزن احد پہاڑ سے بھی، مگر بعض محدثین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ان کی نیکیاں ہیں۔ بولیے، اس سے مراد ان کی، یعنی جسم کمزور بھی ہو پر عمل کمزور ہے، اور بعض نے سیدھا معنی لیا کہ ان کو ہی تولا جائے گا۔ چلو آگے جناب باب آ رہا ہے، باب المسلم مرآۃ اخیہ، کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ بولو جی، مسلمان اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ اب یہ حدیثیں ان نوجوانوں دونوں کو سننی چاہیے تھی، بس وہ بیچارے تلاوت پہ لگے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تلاوت میں زیادہ ثواب ہے، حالانکہ اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ 100 آیتوں سے ایک حدیث سمجھنے میں زیادہ ثواب ہے، یہ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے جی۔ حدیث نمبر 238، حدثنا اصبغ قال اخبر ابن وهب قال اخبرني خالد بن حمید عن خالد بن یزید عن سلیمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال المؤمن مرآۃ اخیہ اذا رأى فیہا عیبا اصلحہ۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو درست کر دیتا ہے۔ بولو جی، اس میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو درست کر دیتا ہے، یا بار گڑیاں بند چھڑ دے؟ بولتے نہیں ہو؟ ہاں جی۔ اور ظالم اس وقت میں بات کریں گے جب ساری دنیا بیٹھی ہوگی، اکیلے میں بات کرنا گوارا پہلے دیکھے گا، بات کرنے سے پہلے بھی بندے بابا جڑ گئے نا، پھر گل کرے گا۔ کوئی حدیث لاؤ نا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ مسلمان غلطی کر ہی نہیں سکتا، ایک لے آؤ، یا حضور نے فرمایا مسلمان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہونی ہی نہیں ہے، اس نے کرنی ہی نہیں ہے۔ نہیں، من ستر مسلمان
سترہ اللہ فی الیوم الآخر، غلطیاں تو ہوگی، پر جب دوسرا مسلمان اس مسلمان کی غلطی پہ پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے ابوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ یہ ہے، ایک حدیث آپ لے آئے، قرآن لے آئے، ایک آیت، ایک لفظ دکھا دیں کہ کوئی مسلمان غلطی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کرے گا، پر آگے ہم میں کچھ ظرف ہونا چاہیے، ہم میں کوئی تمیز ہونی چاہیے، ہمارے اندر کوئی رتی ایمان کی ہونی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو ذلیل و خوار نہ کریں۔ اگلی حدیث بھی اسی موضوع پر ہے، حدیث نمبر 239، حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابی حازم عن کثیر بن زید عن الولید بن رباح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے ہیں کہ قال المؤمن مرآۃ اخیہ، کہ مومن کا اپنے بھائی مومن کے لیے آئینہ ہے۔ بولیے اپنے بھائی مومن کے لیے۔ اب دیکھیے آئینے میں ہم اگر دیکھیں تو اپنا چہرہ نظر آئے گا یا دوسرے کا؟ تو یہ پہلا سبق ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے۔ بولیے کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کسی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے؟ یہ آئینے کا پہلا سبق ہے۔ آئینے کا دوسرا سبق کہ اگر میرے چہرے پر کوئی داغ ہے تو اتنا ہی دکھائے گا یا پھیلا دے گا؟ آپ بولتے بھائی؟ اتنا ہی بتائے گا جتنا کہ داغ ہے۔ تو کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے خدا کے لیے بات کو بڑھانا جائز ہے؟ اتنی ہی کرو جتنی اسی پائیا گل ہوندی ہے، 3 پائیا کولو پانے اور کلو دی من بڑھا کے پیش کرنے ہیں۔ اور اس آئینے سے تیسرا سبق یہ ہے کہ اگر میں اپنا منہ دیکھوں اور کوئی داغ لگا ہو تو آئینہ مجھے بتائے گا یا ساتھ والوں کو بھی بتائے گا؟ بولیے ہاں جی، اسی کو بتائے گا جو چہرہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم مومن کے لیے آئینہ ہیں۔ اگر اندر ایمان ہے تو بات اسی سے کرو جس کی غلطی ہے، دوسرے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ اور مسلمان کے لیے آئینہ ہے کہ آئینے میں جب صورت دیکھیں تو اپنی نظر آتی ہے، بولیے کسی کی؟ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، لوگ بڑے خراب ہیں، لوگوں کے بچے بڑے خراب ہیں، تو پتہ چلا کہ اپنے بچوں پہ نظر ہے کوئی نہیں۔ اچھا جی، والمومن اخو المومن، مومن کا بھائی ہے۔ بولو بھائی، مومن کا بھائی ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ خونی رشتے یہ تو بڑے نبھا رہے ہیں اور ایمان کے رشتے کی پرواہ ہی کوئی نہیں، اس کو رشتہ ہی نہیں سمجھتے، اور اپنا چاہے چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، بس برادری ہے جی، برادری ہے جی، برادری ہے۔ او بھائی یہ بھی تو برادری ہے، قرآن والی برادری، ایمان والی برادری، نماز والی برادری، اور اصل برادری یہ چلے گی جنت تک۔ اور فرمایا کہ وہ جو قیامت ہوگی تو سارے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ یکف علیہ سیئاتہ ویحوطہ من ورائہ۔ ہاں، فرمایا کہ اگر اس کی جائیداد پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ اپنے بھائی کی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر بھائی نہ ہو تو یہ مومن بھائی اس کی عزت کی بھی، بولو تو صحیح نا یار، اس بھائی کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جدو تو بندے گل کر دے پہ ان تے باقی دی کسرے جا کے پوری کر دے۔ آخری حدیث آج کی نشست کی، حدیث نمبر 240، حدثنا احمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مستور ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اکل بمسلم اکلتن، کہ جس نے مسلمان کا کھانا چوری سے کھایا، بولیے مسلمان کا کھانا چوری سے کھایا، اس میں سارے رشوت خور آ گئے، پاکستان کو لوٹنے والے سارے ہی آ گئے کہ جب کوئی لوٹتا ہے تو کسی کا حق کھاتا ہے، ملاوٹ کرنے والے بھی سارے آ گئے، اور چور تو پھر ہے ہی ہیں اس میں شامل۔
تو فإن اللہ یطعمہ مثلہا من جہنم، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا کھانا اس کو جہنم میں کھلائے گا. ومن کسی برجل مسلم فإن اللہ عز وجل یکسبوہ من جہنم، اور جو کسی مسلمان کے کپڑے چرائے گا اللہ قیامت والے دن اس کو جہنم کا لباس پہنائے گا. ومن قام برجل مقام ریاء وسمعة فإن اللہ یقوم بہ مقام ریاء وسمعة یوم القیامہ، جس نے دنیا میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا جہاں ریا ہو. اب یہ جو مقام برجل ہے نا، بعد نے کہا یہ با متعدیہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی جھوٹی تعریفیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کی کرنا جو اس میں ہے نہیں. سارے نہ بولے کرو، تین ہی رکھے نے بولنا واسطے، ایک ادھر ہو تو دو ادھر ہو، سارے نو مسئلہ ہے بھائی، پرابلم ہے کوئی. ایک بندہ ایسی تعریف کر رہا ہے کہ اس میں ہے نہیں ہے، بالکل اس میں وہ خوبی نہیں ہے، پر یہ بڑا چڑھا رہا ہے. جی میں 2 نمبر مولوی دی عادت نہیں ہوندی، ادھا درس پیسے والے دی شان نہیں دین گے. چلو کوئی بات ہوگی ہے تو کر دو، پر وہ بھی صفت اس میں ہو. بولیے وہ بھی صفت اس میں پر یہاں تو کہنا جی ہے جڑا بندہ ہے نا بس دین چالی یہ نال رہے، یہی ہے سب تو بڑا اسلام کا ٹھیکیدار اور کوئی. تو فرمایا جو ایسی لوگوں کی مشہوری کرتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے یا میں اس کے قریب ہو جاؤں، بندہ مالدار ہے، یا پھر وہ اور وجہ سے کرتا ہے. مثلا بعض مریدوں کو یہ چیلے پونے کی عادت ہوتی ہے، اپنے پیروں کی جھوٹی تعریفیں کریں گے. بولو، اپنے پیروں کی جھوٹی تعریف تو صحابی کی بھی نہیں ہو سکتی، نبی کی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا جو میرے بارے میں جھوٹ بولے سمجھ لو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. من کذب علی متعمدا فمقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو یہ اپنے پیروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی کرامتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مرید زیادہ پھنس جائیں اور میرا ذرا نام ہو جائے، اور پیر صاحب تحفوں میں مجھے بھی یاد کر لیا کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا اس کو قیامت والے دن لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اس چیز کی سزا دے گا. اور بعض نے کہا اللہ جہنم میں کھڑا کرے گا. بولو بھی کہاں کھڑا کرے گا؟ لہذا ان ساری باتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.